السلام علیکم دوستو، مجھے اپنے باپ کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ امی بھی بھری دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چل بسی۔ شاید وہ میرا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکتی تھی، اس لیے ابتدائی دنوں میں ہی میں دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ ایسے بچوں کے ساتھ زمانہ جو سلوک کرتا ہے وہی میرے ساتھ ہونے لگا۔ کبھی ایک رشتہ دار اور کبھی کسی دوسرے رشتہ دار کے گھر پرورش پانے لگی۔ ان کے بھرے گھروں میں ایک یتیم بچی کی جگہ نہیں نکل سکتی تھی۔ مستقل ذمہ داری قبول کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ ماں کی ایک رشتہ دار کو ترس آ گیا۔ صباحت خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ اگرچہ سکے ماموں خالائیں بھی موجود تھے، لیکن کسی نزدیکی رشتہ دار نے مجھے گود نہ لیا۔ صباحت خالہ امیر نہیں تھی، بس سلائی کر کے میری پرورش اچھے طریقے سے کرنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں 16 برس کی ہو گئی۔ خالہ خود غربت کی زندگی جی رہی تھی، لہٰذا ان کا سماج میں خاص مقام نہ تھا۔ میرے لیے کسی اچھے گھر سے رشتہ کہاں سے آتا؟ وہ شریف سیدھی سادی خاتون تھیں۔ محلے پڑوس کے لوگ جہاں ان کی عزت کرتے تھے، وہاں پیسہ نہ ہونے کے سبب انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ شادی کی تقریبات میں صرف اس وجہ سے بلایا جاتا تھا کہ کچھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیں گے۔ مجھے دیگر خوبیاں خالہ کی تربیت سے آئی تھی، لیکن ایک خوبی پروردگار نے اپنی مہربانی سے عطا کی تھی کہ میری شکل و صورت بہت اچھی تھی۔ ذرا بڑی ہوئی تو میری خوبصورتی کا تذکرہ ہونے لگا۔ شکل اچھی ہو، لڑکی لاوارث ہو تو زمانے کی نظروں میں کھٹکنے لگتی ہے۔ میں بھی اوباش نوجوانوں کی نگاہوں کی زد میں آ گئی۔ وہ چیل کوؤں کی طرح میرے گرد منڈلانے لگے۔ صباحت خالہ نے اسی محلے میں عمر گزاری تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد شرافت سے محنت مزدوری میں جیون گزارا تھا، لہٰذا کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ مجھ پر انگلیاں اٹھائے۔ خالہ نے مجھے کڑی نگرانی میں پالا تھا۔ ابھی میں 9 برس کی تھی کہ میرا اکیلا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جہاں خود جاتی ساتھ لے کر جاتی، اکیلے نکلتی تو مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتی۔ بچپن میں خود اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ مجھے زمانے کی سمجھ نہیں آتی، ابھی میری عمر ہی کتنی تھی۔ خالہ نے خود تکلیفیں سہی اور مجھے اس زمانے سے بچائے رکھا۔ کسی کو گھر کی کھڑکیوں سے جھانکنے بھی نہ دیتی تھی۔ میری کوئی سہیلی نہ تھی، وہ خود ہی میری اماں تھی اور خود ہی سہیلی تھی۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ اتنی باشعور تھی کہ فارغ وقت میں مجھے وقت دیتی تاکہ میری روح کو خوشی اور سکون کے لمحات میسر ہوں۔ ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ بے شک 8ویں کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر کی کوئی کھڑکی کھلی ہوتی تو چھت سے جھانک کر محلے کا نظارہ کرنے کی خواہش دل میں انگڑائی لینے لگتی۔ ایک روز خالہ سو رہی تھی، چھت پر چڑھ کر میں گلی کا نظارہ کر رہی تھی کہ ایک اوباش لڑکی کی مجھ پر نظر اٹھ گئی۔ بس پھر کیا تھا کہ اس نے تو گلی میں جیسے ڈیرا جما لیا۔ جب خالہ کسی کام سے نکلتی، وہ ہمارے گھر کے نزدیک موجود ہوتا۔ اس لڑکے کا نام کبیر تھا، وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ خالہ کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم دے دیا اور وہ پریشان رہنے لگی۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یتیم بچی کو پالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو اپنے گھر کا کرنا۔ یہ کام بیوہ خالہ کے لیے دشوار تھا۔ محلے کے مختلف گھروں میں جا کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے کہ وہ چین کی نیند سو سکیں۔ آخر ایک پڑوسن نے مسئلہ حل کیا۔ اس نے خالہ کو تسلی دی کہ ان کی بھانجی لاہور میں رہتی ہے اور وہ رشتے کرانے والی ایک خاتون کو جانتی ہے۔ فون پر کچھ دن بھانجی سے رابطہ کرنے کے بعد اس نے خوشخبری دی تھی کہ ایک اچھے گھرانے کا رشتہ مل گیا ہے، وہ جلد ہی لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ ہفتے بعد پڑوسن نے خوشخبری دی کہ کل وہ لوگ لاہور سے میرے یہاں پہنچیں گے۔ خالہ صباحت نے کہا، بہن تم ہی ان لوگوں کو ٹھہرانے اور مہمانداری کا انتظام کرنا، رشتے کا معاملہ ہے، میرے گھر میں تو بٹھانے کی مناسب جگہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی اچھے برتن ہیں۔ پڑوسن نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، صباحت تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں ان لوگوں کو ٹھہراؤں گی اور میں ہی ان کی خاطر تواضع کروں گی۔ تمہارے گھر میں بس وہ بچی کو ایک نظر دیکھنے آئیں گے۔ خبر ملی کہ لاہور والے مہمان آ پہنچے۔ خالہ نے مجھے پہنانے کو جو سب سے عمدہ جوڑا تھا
جو ان کی نظر میں تھا وہ نکال کر دیا اور گھر کی خوب صفائی ستھرائی کی۔ بس وہ یہی اہتمام کر سکتی تھی۔ لڑکا پڑوس میں بیٹھا تھا اور اس کی ماں ہمارے گھر میں دیکھنے آئی۔ اس نے پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ میں لاکھوں میں ایک تھی اور یتیمی کے سوا مجھ میں کوئی عیب نہ تھا۔ محلے والے ڈر رہے تھے کہ انجان لوگوں میں رشتہ ہو گیا۔ خالہ کا دل بھی ڈرتا تھا، مگر پڑوسن نے کہا کہ یہ اچھے اور شریف لوگ ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ وہ شادی کی تاریخ رکھ کر چلے گئے۔ رخصتی کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ اس دوران پڑوسن کی مدد سے میرے جہیز کے چند جوڑے اور کچھ برتن وغیرہ خرید لیے گئے۔ حالانکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہیز کی قطعی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شادی والے روز محلے میں چند عورتیں آئیں اور سب ہی اس شادی پر مشکوک تھی کہ انجانے لوگوں میں دور شہر سے رشتہ آیا تھا۔ کافی اندیشے تھے، مگر خالہ سے کسی نے کچھ نہ کہا کہ وہ سبات بی بی کی ہمت کے معترف تھے، جنہوں نے عذاب سہ کر مجھے پالا پوسا تھا۔ کوئی رشتہ دار اعتراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ضرورت کے دنوں میں لا تعلق رہے تھے۔ شادی کے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ جو عورتیں آئی تھی وہ بھی خاموش تھی۔ جب دلہا گھر میں آیا تو دیکھنے والوں پر بجلی گر گئی۔ یہ شخص کسی طرح میرے جوڑ کا نہ تھا۔ عمر بھی 40 برس سے اوپر تھی، جبکہ ابھی میں بچی تھی، تاہم عام لڑکیوں سے سمجھدار تھی۔ نکاح اور گواہوں کے انتظام بھی پڑوسیوں نے کیے تھے۔ کچھ محلے دار میری شادی میں آئے، لیکن ہر چہرہ سوچ میں ڈوبا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیچاری بیوہ اور اس کی یتیم لیپالک بچی کے ساتھ شادی کے نام پر ضرور کوئی فراڈ ہوا ہے، لیکن اخلاقی جرات کسی میں نہ تھی۔ سب کہتے ٹھیک ہے، اگر شادی کے عین وقت پر معاملہ بگڑ گیا تو تمام ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی، پھر کون کب مجھے ڈولی میں سجائے گا۔ سبھی نے یہی سوچا کہ اللہ مالک ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ شام کو نکاح ہوا اور رات 9 بجے بارات رخصت ہو گئی۔ لڑکے کا گھر لاہور کے نزدیک کسی نواحی گاؤں میں تھا۔ انہوں نے ولیمے کی دعوت دی، مگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ گیا۔ شادی کے بعد مشتاق نے کئی بار خالہ سے فون پر بات کرائی۔ فون پڑوسن کے گھر تھا، وہ خالہ کو بلوا لیتی اور میں بات کرتی تھی۔ خالہ پوچھتی کہ کیا حال ہے، تم خوش ہو؟ اور میں جواب دیتی کہ سب ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ یوں سب ٹھیک تھا، لیکن مشتاق کی صورت، شکل اور عمر سے یہ رشتہ میرے جوڑ کا نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شکل کا کیا کرنا ہے، تحفظ اور مضبوط پناہ گاہ تو ہے۔ میں اطاعت گزار تھی، خالہ نے تربیت ہی ایسی دی تھی، ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن گھر کا ماحول گھر جیسا نہ تھا، بلکہ عجب طرح کا ماحول تھا۔ جلد ہی اس فضا میں مجھے دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ میں نے عورت سے نزدیک ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے فاصلہ رکھا۔ وہ مجھ سے دور رہنے میں ہی بہتری سمجھتی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو پہلے مشتاق کی ماں بن کر آئی تھی، مگر مشتاق نے بتایا کہ اسی نے مجھے پالا پوسا ہے، لہذا احترام میں اسے ماں کہتا ہوں، اور یہ ماں نہیں بلکہ میری ملازمہ ہے۔ اس کا نام صفیہ بی بی ہے۔ وہ ایک دن کھانا پکا رہی تھی کہ دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے دوڑ کر جلتی آگ کو ہاتھوں سے مسل کر آگ بجھا دی، جس سے میرے ہاتھ جل گئے، مگر اماں صفیہ جل کر مرنے سے بچ گئی۔ تاہم قمیض کے ایک حصے کو آگ نے کندھے کے پاس سے راکھ کر دیا اور بدن پر آبلے پڑ گئے۔ اماں صفیہ کی میں نے اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کے زخم جلدی بھر گئے۔ میرے اثار پر وہ بے حد مشکور تھی۔ اب میں ان کو ملازمہ نہیں، اماں صفیہ کہہ کر بلاتی تھی۔ اماں کی طرح چاہتی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد مشتاق کے پاس کچھ لوگ کراچی سے مہمان بن کر آئے، تو ان کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ میں بے حد پریشان ہو گئی، میں سمجھی کہ ماں کے زخم میں ابھی تکلیف کرتے ہیں، وہ کھانے پکانے سے پریشان ہو رہی ہے۔ تب میں کچن میں خود مہمانوں کا کھانا تیار کرنے میں ان کی بھرپور مدد کرنے لگی۔ یہ بات صحیح ہے کہ مشتاق میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤں۔ اچھا کھانا اور آرام مجھے میسر تھا، تبھی میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ رنگ روپ تھا کہ نکھرتا جاتا۔ ایک روز مشتاق نے کہا کہ تم اپنی خالہ کے لیے اداس ہو گئی ہوگی، چلو میں تمہیں ملوا لاتا ہوں۔ میں ملتان جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا جی بھی اداس تھا، کیوں نہ ہوتا، خالہ صباحت نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ جب میں جانے کو تیار ہونے لگی تو اماں صفیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، جیسے کہ مجھے کسی مصیبت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولی، یہ شخص جو تمہارا نام نہاد شوہر بنا ہوا ہے، یہ عورتوں کا دلال ہے، غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو ایسے ہی پھنساتا ہے اور پھر ان کا سودا کر کے ان کو بیچ دیتا ہے۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ
ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا کر خود ٹکٹ لینے چلا گیا کیونکہ ریل گاڑی کے آنے میں کچھ وقت تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ ایک عمر رسیدہ مسافر خاتون جو کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیوں پریشان ہو، کہاں جا رہی ہو۔ اس وقت ویٹنگ روم میں اس کے اور میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے حوالے سے آگاہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ اس کے بیگ میں برقع تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی نے فرمائش کی تھی، میں نے خریدا ہے، تم پہن لو اور ابھی میرے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلو ورنہ تمہارے بچاؤ کا اس کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہوگا۔ اس نے میری خاطر اپنا سفر ملتوی کر دیا۔ میں نے عورت کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ہم دونوں اسٹیشن سے باہر آ گئیں۔ اس عورت نے ٹیکسی لی اور مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آئی۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں ہیں جو اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہیں۔ گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اس کا تعلق اسٹیج ڈراموں سے ضرور تھا، مگر وہ عورت بری نہیں تھی۔ اس نے میری خالہ کا نمبر مانگا۔ میں نے پڑوسن کا نمبر دیا۔ انہوں نے فون کیا اور بتایا کہ خالہ کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور کل رات ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہارے شوہر کو فون کرتے رہے مگر ان کا فون بند ملا۔ پڑوسن کی بات سن کر میں رونے لگی، خوب جی بھر کر رو لی۔ تو ستارہ خانم نے کہا بیٹی اب تمہاری کیا مرضی ہے، کہاں جانا چاہتی ہو، جہاں کہتی ہو تمہیں پہنچا آتی ہوں۔ میں نے جواب دیا میں کیا کروں، اس دنیا میں اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ اچھا تو میرے پاس رہ جا، میری 2 بیٹیاں ہیں، تیسری تم ہوگی۔ ستارہ خانم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ میں ان کی بیٹی بن کر ان کے گھر رہنے لگی۔ پہلے تو کہیں آتی نہ تھی، یہ بیٹیوں کے ساتھ اسٹیج ڈراموں پر چلی جاتی تھی جبکہ میں ان کا کھانا پکاتی تھی اور گھر کا کام کر دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کے مشاغل میں دلچسپی لینے لگی اور ساتھ جانے لگی۔ ایک روز ایک فلم پروڈیوسر کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو انہوں نے خانم سے اصرار کیا کہ لڑکی کو فلم میں کام کرنے دو، یہ بہت مشہور فلم اسٹار بنے گی، یہ اگر خود چاہے گی تو روکوں گی نہیں، اگر نہیں چاہے گی تو اس پر کام کرنے کے لیے زبردستی نہیں کروں گی۔ یہ ایک شریف گھرانے کی بچی ہے اور میری پناہ میں ہے، میں اس کے لیے کسی اچھے گھرانے کا رشتہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ اپنے گھر کی ہو جائے اور عزت کی زندگی گزارے۔ فلم پروڈیوسر گویا کہ مایوس ہوا مگر اس کے دل کو خانم کی بات لگی۔ اس نے کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا تو خالہ کو بتایا اور میری شادی ایک متوسط شریف گھرانے میں ہو گئی۔ یہ بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے میری قدر کی۔ شوہر کا ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا اور گزارا ٹھیک ٹھاک ہو رہا تھا۔ ساس اور نند کے علاوہ 2 چھوٹے دیور تھے جو پڑھ رہے تھے۔ شام کو میرے شوہر کے ساتھ جنرل اسٹور پر ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اور منتی تھی جلد ہی کاروبار میں ترقی کی۔ کچھ زمینیں دیہات میں تھی، گاؤں کے لوگوں نے وراثت کے کاغذات نکلوائے تو میرے شوہر کی بہن بھائیوں کے نام زمین نکلی جو ان کو مل گئی۔ اس کو بیچ کر انہوں نے روپیہ کاروبار میں ڈالا اور دکان بڑی کر لی۔ اب دولت بھی گھر آنے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم آباد ہو گئی۔ اللہ نے گویا میری سن لی۔ کچھ سال بڑے سکون سے بسر کیے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز میرے شوہر دکان سے مال لینے کے لیے کراچی گئے تو فسادات کا شکار ہو گئے اور میرے نصیب پر ایک بار پھر سیاہی پھر گئی۔ چند دن سسرال والوں نے رکھا، پھر ان کا سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہ رہا۔ میری ساس نے کہا کہ میری نحوست سے ان کے گھر میں تباہی آئی ہے، ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے ستارہ خانم کو فون کر دیا، وہ مجھے اپنے پاس لے آئیں۔ وہ فلم پروڈیوسر اب بھی ان کے گھر آتا جاتا تھا، ان کی بیٹیاں اس کے ساتھ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرنے لگی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پھر سے فلم میں کام کرنے کی آفر کی۔ اس بار کہنے پر خالہ نے کہا کہ تم قسمت آزمائی کرو، وہ صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں، کیا خبر تم پر دولت اور شہرت کے در کھل جائیں اور تمہارے بھی دن پھر جائیں۔ میرا بھی کوئی نہ تھا جس کا پالن کرتی۔ میں نے خانم اور پروڈیوسر کا کہنا مان لیا۔ شروع میں 1-2 چھوٹے رول دیے، میں نے خوش سلوبی سے نبھائے تو انہوں نے ایک فلم میں مجھے سائیڈ ہیروئن کا رول دیا۔ فلم بے حد کامیاب رہی۔ اس کے بعد تو فلموں کا تانتا بن گیا۔ خانم کی سرپرستی میں چند فلمیں کی جو ہٹ ہو گئیں اور میں ایک نامور اداکارہ بن گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ دولت اب میرے گھر کی باندھی تھی اور شہرت میرے قدم چوم رہی تھی۔ میری دولت کی کل مختار میری سرپرست خانم
बन गई। उन्होंने मेरे लिए गाड़ी ली, एक आलीशान घर खरीदा, मेरी कदर की, दिल से मेरी मदद की। मैंने भी दिल से उनके साथ प्यार किया, उनको माँ का दर्जा दिया क्योंकि उनका अपना मन खूबसूरत था। जब तक वो जिंदा रहीं मेरा ख्याल एक माँ की तरह करती थी। उनके इंतकाल के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर से दुनिया में अकेली हो गई हूँ। अब मैं समझदार और तजर्बाकार थी और दुनिया को जान पहचान सकती थी। अच्छे बुरे की तमीज़ हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जो मुझे बेहद प्यार करता था। मैंने बतौर जीवन साथी उसको इंतखाब किया और फिल्म लाइन को खैराबाद कहकर अपना घर बसा लिया। कुछ अरसे बाद हम बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए जहाँ उनकी आमदन अच्छी है और हम पुरसुकून और खुशो खुरम ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बसर कर रहे हैं। आज अपनी ज़िंदगी पर शुक्र करती हूँ और सोचती हूँ कि खुदा जब चाहे जहाँ चाहे पहुँचा देता है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।